أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اللہ ان سے مزاح کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی لیکن نہ تو ان کا سودا نفع بخش ہوا اور نہ وہ ہدایت یاب ہو ایسے باغ ہیں جن کے تلے نہریں رواں ہوں گی جب جب ان پھل ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جس سے پہلے ہمیں دنیا میں ملے تھے اور اس سے مشابہ ان کو عطا کیے جائیں گے نیز ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ جیسا ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں اور ان کو طغیانی میں اور سرکشی میں اور مزید آگے بڑھا دے رہے ہیں بڑھ جانے کے لیے ان کو مہلت دے رہے ہیں اور پھر یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا آخر میں یہ بات بتا دی گئی مطلب یہ ہے کہ جو اس بات اسلام کے ذریعے سے ہدایت آئی تھی اس کو انہوں نے نہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں اور تو پھر ان کو خبردار ہو جانا چاہیے اس کے پیچھے پڑے رہے گمراہی کے پیچھے پڑے رہے یہ سودا ان کے لیے اچھا نہیں ہے نفع بخش سودا نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور پتھر دنیا میں تو اگر دیکھا جائے تو ان مومنین کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا اس قسم کے لوگوں کو کہ کوئی ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے ان کے لیے خوشخبری دینے کے لیے لیکن یہ آخرت کا نقصان ہے آخرت والے نقصان کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیسا نقصان سے دو چار ہو جائیں گے دنیا میں تو فائدے بھی اٹھاتے رہتے ہیں بڑے پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں اور پھر لوگوں کو جو پھل دیے جائیں نقصانات پہنچاتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو کیسے بیوقوف ہیں ہم کیسے ہوشیار اور عقل مند ہیں جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ مثال کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور اس سے ملتے جلتے پھل ہوں گے لیکن مزاح کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے کام کیا کیسی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کیسے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا دیا صرف دیکھنے میں اس آیت کی مصداق ہی بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے کام کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو ہوشیار اور عقل مند سمجھنا ہوشیار اور عقل مند نہیں ہے وہ لوگ جو دنیا کے کچھ چند ٹکوں کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتی ہیں تکلیف پہنچا کر ہنسی مذاق کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا دیا یہ مسلمان تو کیسے بیوقوف ہیں اس میں انہی قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو ہے جو فائدے حاصل کر لیتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہوشیار اور عقل مند ہیں لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان یہ لوگ کر لے رہے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون اگر نیک بیوی تھی دنیا میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور جب اس سے ماحول روشن ہوا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کچھ دکھائی نہیں دیتا انہیں جنتی نہیں ہوگا اس کا ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی نے آگ جلائی اور ماحول روشن ہو گیا اور پھر اس میں سب کچھ دکھنے لگا جو ان کو جنت میں ملے گی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو واپس لے لیا جیسا کہ دنیا میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر سے وہ تاریکیوں میں رہ گئے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا ان اللہ لا دکھائی نہیں دیتا مطلب یہ ہے کہ رسول نے وحی الہی کے ذریعے سے ماحول کو روشن کیا اور ساری چیزوں کو نے الگ الگ کر کے دکھا دیا نمایاں طور پر حق کو باطل سے صحیح کو غلط سے اور ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا فرق نمایاں نظر آنے لگا اور جو دیدہ بینا لوگ تھے جو آنکھیں رکھنے والے جو لوگ تھے جو سمجھدار قسم کے وہ لوگوں نے اس روشنی میں حقیقت کو سمجھ لیا اور دیکھ لیا لیکن اس کے برخلاف جو دوسری قسم کے جو لوگ تھے منافقین جس کا تذکرہ ان آیتوں میں چل رہا ہے وہ لوگ صرف نفس پرستی میں لگے ہوئے تھے خود غرضی میں لگے ہوئے تھے اپنی ذات کا فائدہ دیکھ رہے تھے تو ان کو اس روشنی میں بھی کچھ بھی نظر نہیں آیا اس وجہ سے نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور بصارت کو
چھین لیا. یہ نور بصارت کو جو چھین لیا گیا یہ کوئی ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، حق کو نہیں مانا، اور ہدایت کو انہوں نے نہیں چاہا بلکہ گمراہی کو انہوں نے پسند کیا، اور جو ہدایت اور جو روشنی تھی اس سے انہوں نے منہ موڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کاموں کی طرف پھیر دیا، انہی کی توفیق دے دی جس کو وہ چاہتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ روشنی تو ہوئی وحی الہی کی، لیکن اس روشنی سے سب فائدہ نہیں اٹھائے، بلکہ وہ لوگ فائدہ اٹھائے جو عقل اور سمجھ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. وہ روشنی سے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، پھر سے وہ اندھیرے ہی میں رہ گئے، ان کی روشنی سلب کر لی گئی. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ لوٹیں گے. یہ اصل میں ظاہری طور پر بہرے، اندھے اور گونگے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب سارے اعضاء رکھتے ہیں، ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کرتے. یعنی بہرے ہے کا مطلب یہ ہے کہ کان تو ہیں لیکن اس کان سے جو ہے حق کی بات کو سننا نہیں چاہتے، اور زبان ہے، زبان سے جو ہے گونگے بنے ہوئے ہیں. بظاہر انہیں ایسا دکھتا ہے کہ گونگے ہیں، لیکن گونگے نہیں ہیں، بات کر سکتے ہیں لیکن حق بات نہیں کرنا چاہتے. اسی طریقے سے دیکھنا نہیں چاہتے، آنکھوں کو بند کر دیا ہے انہوں نے. اگر وہ سارے کے سارے اس بات پر جمع بھی ہو جائیں کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا. وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے جس کے ساتھ کالی کھٹائیں، کڑک اور بجلی بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حالانکہ اللہ ان منکرین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو چک لے جائے، جب چمک جاتی ہے چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سرب کر لیتا. اللہ تعالیٰ اس میں مثال دے رہے ہیں مکڑی کے جالے کی، مکڑی کے گھر کی. تو مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، دو آیتوں میں دو اور مثالیں وہ کمزور ترین گھر ہے ساری مخلوقات میں. جو بھی گھر بناتی ہیں پہلی آیت سب میں سے یہ کمزور گھر اگر ہے تو کہ آسمان سے زوردار بارش ہوئی، اور کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور پھر اس میں اندھیریاں بھی ہیں اور اس میں کڑک بھی ہے اور اس میں بجلی کی چمک بھی ہے. مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ پھر یہ کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، یہ بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے، اب ہمیں موت نہیں آئے گی. لیکن یہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے سے انسان بہت بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے اور بڑی جلدی کے ساتھ جلدی سے سمجھ جاتا ہے. اگر مثال نہیں دی جائے تو سمجھنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں انسان کے ذہنی اعتبار کے حساب سے ان کو نہیں بخشا جائے گا. مختلف مقامات اور پر دوسری آیت میں یکاد البرق یخطف تو ابصارهم یہ جو مخالفین کلما اضاء اس بات لهم کی طرف مشوا جو ہے دیگر آ رہے یہ تھے دوسرے کہ طریقے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اگر ہے تو ایسی دو حقیقی طرح چیزوں کے کی مثالیں منافقوں کیسی کا ہیں. تو اللہ تذکرہ تعالیٰ ان اس آیتوں میں آ میں رہا ہے. واضح فرما پہلے دی جس میں کہ آیا تھا جن کے پاس حق وہ شناسی منافق نہیں تھے ہے اور جو جس بات کے کو دل سمجھنا نہیں جو ہے چاہتے انکار اور صرف کیے ہوئے الفاظ تھے، کے الٹ منکر پھیر میں تھے رہ کر حق سے. چلے جاتے ہیں اور انہوں ان نے کی نگاہیں صرف اسی پر دکھاوے رہتی کے ہیں لیے تو پھر وہ اور حق اپنے کو کچھ نہیں پا فائدے سکتے کے لیے اور کچھ یہی غرض کے کلام سے وہ تحت گمراہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے یضل اسلام به کو کثیرا قبول کیا تھا، ویہدی به بظاہر کثیرا. مسلمان اور اس کے ہو گئے برخلاف جو تھے دوسرے اور لوگ لوگوں ہوتے ہیں کو یہ جو بتا علم رہے تھے رکھنے کہ ہم والے، جو مسلمان حق ہیں شناس، لیکن دل میں جو حق ایمان کے اور نہیں ہدایت تھا. کے طالب جو لوگ اور ہوتے ہیں دوسرے طرح وہ کے جو تو ایسی منافق مثالیں ہیں دیکھنے اس کے میں بعد اس کا ان کے تذکرہ دل میں دوسری یہ آیت بات میں آ آ رہا جاتی ہے. ہے اور وہ تو گواہی دینے یہ لگتا ہے تھے ان کا کہ دل کہ کمزور واقعی میں ایمان یہ جو والے مثال جو لوگ دی گئی ہے بے بڑی شک اس حکیمانہ دل مثال پڑے ہے. تھے،
سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بات ان کے دل میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ذات ہے، اور یہ بات یہاں پر فرما دی گئی کہ جو مخالفت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی وہ اور مزید حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، پہلی کسی اور کی مثال طرف سے نہیں، جو دی گئی ہے پھر ان کو وہ یہ اور کہ وہ مزید منافقین ہدایت میں ان کے جو اضافہ ہو بالکل جاتا ہے، انکار وَيَهْدِي کرنے بِهِ والے تھے كَثِيرًا اور وَمَا يُضِلُّ زبردستی بِهِ انہوں إِلَّا نے جو ہے الْفَاسِقِينَ، اپنے فرمایا آپ اس کو کے بعد مسلمان ظاہر جو کر کے یہ گمراہ بات ہوتے ہیں لوگوں وہ کے سامنے سوائے رکھی تھی۔ فاسقین کی اور کوئی اور اس میں فاسق کون ہے؟ جو بارش کی نافرمانی جو کرنے مثال دی والا گئی ہے اور وہ حدود مثال سے آگے بڑھ جانے والا اسلام سرکش کی یا جو ہوتا وحی ہے الہی تو وہ کی ہے کہ فاسق ہے، آسمان سے وہی اللہ جو ہے تعالیٰ ان باتوں وہی سے کو گمراہ بھیجتے ہو ہیں، سکتا یا ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے الذين بھیج دیا، ينقضون عهد وہ الله ایک رحمت بن من کر بعد آیا، اور ميثاقه پھر اس میں ويقطعون جو ما أمر رعد اور الله برق کا به جو أن ذکر کیا ہے، يرسل جو ويفسدون چمک في اور الأرض برق ہے، وہ أولئك قرآن هم کی جو ہے تنبیہات ہیں، الخاسرون، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تنبیہات جو ہیں، اللہ کے کیسے عہد کو مضبوط لوگوں کو باندھ لینے کے ڈرایا بعد جاتا توڑ ہے دیتے ہیں۔ اور غفلت سے جن تعلقات چمکایا کو جاتا توڑنے ہے کا کہ حکم اللہ ابھی نے دیا سمجھ ہے، جاؤ، ان کو ابھی پتہ وقت کرتے ہے ہیں تمہارے لیے۔ اور زمین میں پھر اس فساد میں برپا کرتے ہیں، کالی یہی لوگ گھٹاؤں کا خاتمے ذکر رہنے کیا والے گیا ہے، ظلمات کا۔ آیت میں دو ظلمات باتوں یہ کی ہے طرف کہ جو توجہ دلائی مخالفتیں گئی۔ جو ایک تو اسلام یہ کے کہ خلاف اللہ جو کے چل عہد رہی کو تھی مضبوط باندھنے اور کے بعد توڑ جو دیتے ہیں۔ دشمنان کون اسلام سا اس عہد کو ہے؟ لیے اس کے ہوئے بارے تھے میں اسلام کے مفسرین کی رائے ہے خلاف کہ اور عہد حق الست کے ہے، خلاف، وہ کالی جو گھٹائیں تھیں، اس کا آدم تذکرہ علیہ اللہ تعالیٰ السلام یہ کی فرما رہے پیدائش ہیں کے وقت اللہ کہ اس تعالیٰ کی نے وجہ سے ساری جو ہے انسانیت کو ان لوگ کی آگے نہیں بھیڑ بڑھ سے رہے تھے۔ نکالا یکاد اور البرق نکال یخطف کر ان سے ابصارهم عہد كلما لیا تھا۔ أضاء وَإِذْ لهم أَخَذَ مكروا رَبُّكَ مِن بَنِي فيه۔ اور آدَمَ دیگر مِن دوسرے ظُهُورِهِمْ طریقے کے جو ذُرِّيَّتَهُمْ منافق تھے، وَأَشْهَدَهُمْ ان کا عَلَىٰ تذکرہ اللہ أَنفُسِهِمْ تعالیٰ یہ أَلَسْتُ فرما رہے ہیں بِرَبِّكُمْ کہ قَالُوا ان کا بَلَىٰ نقشہ کھینچا شَهِدْنَا۔ گیا ہے اس کہ کو جب سورہ جب اعراف آسان نویں اور پارے میں سہل اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل مسائل کے اور ساتھ تذکرہ احکامات کیا ان کے کہ سامنے جب ہم نے عہد پیش لیا کر اور دیے اقرار جاتے لیا تو اس کو قبول ذریت کر لیتے آدم اور سے، فوراً اس آدم پر عمل علیہ کرتے، السلام کی اور ذریت جب سے ان ذرا کی سی پشت سے مشکلات نکالا پیش ان آ کو، جاتی اور اور ساری بڑے قیامت تک تھوڑے آنے والی مشکل جتنی احکامات بھی دیے نسل جاتے تھی ان کی، تو اس پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جو جاتے، انسان جس پیدا سے ہونے ان والے کی تھے ان کو نکال نفس کر کو ان ٹھیس سے انہی پہنچتی کے اور بارے میں جس سے اقرار ان کے لیا جو پرانے جو تصورات تھے کیا جو لیا باپ الستُ دادا کے، بربکم، کیا اس میں کو تمہارا وہ رب جو ہے نہیں ضرب ہوں؟ یہ لگتی بات تو پھر وہ پوچھی کام گئی کرنے سے تو پیچھے ہٹ انہوں نے جاتے۔ جواب دیا یہ اس میں پورے بتایا کے گیا پورے کیونکہ سارے وہ کے سارے مل کر، منافق جو تھے وہ قالوا کمزور بلا ایمان والے شہدنا، تھے، شبے میں پڑے ہوئے تھے، ان کے دل ہمارے میں رب کچھ ہم اس ایمان بات کا کی اقرار چنگاری کرتے بھی ہیں۔ تھی، یہ عہد لیکن جو اسی وقت وہ لے لیا جو گیا ہے تھا اتنے سارے قائل نہیں انسانوں تھے سے کہ جو اسلام آدم کے علیہ لیے، السلام کی ذریت ایمان سے جو کے پیدا لیے ہونے والے تھے، تکلیفوں قیامت کو تک بھی ان برداشت کر تمام جائیں، سے عہد مشکلات کو بھی جو سہ جائیں، لیا یہ گیا ان تھا کے اسی کا پاس اتنی تذکرہ اس طاقت میں اللہ نہیں تعالیٰ تھی۔ فرما رہے اس ہیں میں وہ اللہ تعالیٰ عہد یہ فرمانا چاہ جب رہے ہیں دیا کہ گیا تھا پہلے جو اس کے بعد منافق تھے پھر دنیا ان میں سے آنے تو کے نور بعد جو اپنے ایمان رب کو کو نہیں سلب کر لیا پہچانتے ہیں گیا، اب ان کے وہی لیے ہے روشنی جو نہیں عہد تھی، کو توڑنے والے لیکن ہیں دوسرے الذین قسم کے ينقضون جو لوگ عہد تھے، اللہ من وَلَوْ بعد شَاءَ مِيثَاقِهِ اللَّهُ لَذَهَبَ وَيَقْطَعُونَ بِسَمْعِهِمْ، مَا فرمایا أَمَرَ اگر اللَّهُ اللہ بِهِ تعالیٰ أَن چاہے يُوصَلَ تو ان وَيُفْسِدُونَ کی فِي الْأَرْضِ۔ بصارت اور ایک کو دوسری چک لے، بات لیکن جو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں توڑتے کیا ہیں ان کے جن کو لیے، اللہ اس تعالیٰ وجہ نے سے کہ اللہ توڑنے کا تعالیٰ حکم دیا ہے، جو جو رحمی بندے رشتے ہیں کچھ نہ کچھ جن دیکھنا رشتوں کو چاہتے اللہ ہیں، تعالیٰ کچھ نے سننا چاہتے مضبوط ہیں، کرنے کے لیے تو کہا، ان کو اس وہ حد تک روابط اجازت کو دیتے ہیں کہ قائم وہ کرنے سن لے اور اور اس کو دیکھ لے، مستحکم یہ کرنے نہیں کے کہ لیے ان کی کہا گیا ساری تھا، کی اللہ ساری تعالیٰ نے حکم دیا طاقتوں تھا کو چھین کیونکہ لیا وہ جائے، انسانیت کیونکہ کے وہ لیے اس کچھ کے دیکھنا چاہ انفرادی رہے اور تھے، اجتماعی اس لیے اللہ فلاح تعالیٰ کا نے ان کی ضامن تھا، بصارت کو اس ویسا لیے ہی رکھا۔ ضروری تھا وَلَوْ اس شَاءَ کو اللَّهُ وہ رشتوں لَذَهَبَ کو قطع بِسَمْعِهِمْ تعلق کرتے ہیں اور وَأَبْصَارِهِمْ کہہ توڑتے دیا گیا، ہیں، ان کی تو کانوں ایسے کو لوگوں اور کے ان لیے کی کہا گیا کہ وہ آنکھوں کو جو ہے فساد اللہ فی الارض تعالیٰ کرتے ہیں، نہیں اچک تو لیے اس بلکہ کا ان کو نتیجہ ایسا ہی چھوڑ لازمی دیا، نتیجہ اور فساد اگر وہ ہی ہوتا چاہتے ہے، تو اس کو لے سکتے کیونکہ تھے، جیسا اس کہ سے جو پچھلے ہے انسان کے جو لوگ تھے، جو نظام منافقین تھے، جو اخلاق ہے بالکل اور جو منکر تھے، تمدن ہے جن کے اس میں پاس حق انہیں نہیں تھا، وہ لوگوں خرابی کی پیدا طرح ہوتی اللہ ہے، تعالیٰ اس نے کی ان وجہ کو سے نہیں کیا، بربادیاں ان پیدا اللہ ہوتی ہیں، علی کل یعنی شیء جو قدیر، بے شک اللہ اللہ تعالیٰ اور اس ہر کے چیز پر بندے کے بیچ قدرت کا رکھتے رشتہ ہیں۔ توڑتا ہے، اور جو ایک یا انسان اور ایھا دوسرے الناس انسان کے بیچ کا اعبدوا جو ہے رشتہ ربکم توڑتا ہے، الذی اس کا مطلب خلقکم یہ ہے کہ والذین وہ باہم من جو قبلکم لعلکم انسانیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو رشتے اے کو لوگو، مضبوط
کرنے اور اس کو قائم کرنے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے حکم دیا تھا، اس کو جو ہے خراب کر رہا ہے اور فساد کر رہا ہے زمین میں، تو اس کی وجہ سے زمین میں فساد کرتا ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کو قائم کرنے اور اس کو جوڑے رکھنے کا جو حکم دیا تھا اس کے برخلاف اس کو توڑتے ہیں، تو پھر ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہوگی اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی ایسی جو ہے عبادت خیز باتیں ان کے تعلق سے کی گئی ہیں، جو اس قسم کا جو کام کرتے ہیں، جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کے لیے کہا تھا، یعنی شریعت اسلامی نے
جن الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب کون ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کو واضح فرما رہے ہیں۔ وہ رب وہ ہے اور اگر جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا اور آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا، اور پھر آسمان سے پانی برسایا اور پانی برسا کر زمین سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، وہ رب ہے تمہارا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ جانتے ہوئے بھی تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، اور یہ اس میں توحید کی دعوت دی گئی ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارا خالق ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا تمہارے باپ داداؤں کا خالق ہے، اور نہ ہی اور پھر تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں تمہاری ساری ضروریات مہیا کی ہے، لہٰذا تم کو اسی کی عبادت، اسی کی پرستش، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کو تم اپنی حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا چاہیے، وہی تمہارا نافع و ضار ہے، تمہارا کارساز حقیقی ہے۔ وہ اس میں دعوت دی گئی ہے ان بندوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت تم کو کرنی چاہیے، اور پھر ایک بات یہ بتائی گئی کہ نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تمہارے جو گزرے ہوئے جو لوگ ہیں باپ دادا، ان کا بھی خالق وہی ہے، کیونکہ اس وقت یہ تصور تھا کہ جو بزرگ تھے وہ بزرگوں کی بھی مورتیاں بنا بنا کر وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو اس میں واضح کر دیا گیا، اس میں تنبیہ کی گئی لوگوں کو کہ دیکھو تمہارے جو بزرگ تھے ان کا رب بھی یہی رب ہے، تمہارا رب بھی یہی رب ہے، لہٰذا تم کو ان کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور اس میں بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور پھر آسمان سے بارش کو برسا کر تمہارے لیے رزق کا سامان مہیا کیا، تمہاری زندگی کی بقا کے لیے اس میں سارے ساز و سامان تم کو عطا کیے، لہٰذا تم کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور تم کو پیدا کیا اس نے، یعنی جو تمہارا رب ہے جس کی ربوبیت کو تم تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کی الوہیت کو بھی تم تسلیم کرنا پڑے گا تمہیں، اس لیے کہ رب نے تمہیں یہ ساری چیزیں مہیا کی ہے تو اس کو الہ بھی وہی ہونا چاہیے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور اہل عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس میں فرما دیا گیا ہے سورہ حامیم السجدہ 24 کے بارے میں کہ برائی اور بھلائی ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو مرنے کے بعد کون زندہ کرتا ہے، آسمان سے کون بارش برساتا ہے، تو کہتے تھے اللہ۔ کہا گیا کہ جب اللہ ہی ہے تمام کام کرنے والا ہے تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ توجہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔